تو بات میں کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو کی تھی کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، اس بات کو لے کر آپ اگر غور کریں نا، تو جب بھی کسی نے کسی پہاڑی کے اوپر چڑھنا ہوتا ہے تو وہ اس پر کمن ڈالتا ہے، یعنی ایک رسی ڈالی جاتی ہے، ایک ذریعہ بنایا جاتا ہے جس سے مطلب ایک سفر کو بڑھانا ہے، یا مثال کے طور پر اس نے اس پہاڑی کو، اس پہاڑی کی بلندی تک اس نے پہنچنا ہے، تو وہ ذریعہ بنانے کے لیے وہ مثال کے طور پر جو ذریعہ وہ استعمال کیا جا رہا ہے اس کو کمن کہتے ہیں۔ اور اب ڈاکٹر صاحب نے کتنی مطلب مزے کی بات کی ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ اب ستارے پہ کمن کون ڈالے گا؟ لیکن آپ کا سمجھانے کا مقصد تھا کہ یار اپنا جو تیرا مقام ہے نا، اس مقام انسانیت کو سمجھ کر اپنے دماغ کی گرہ کچھ کھول دے، اور اپنے آپ کو مثال کے طور پر آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بلند مرتبہ دے، اور اپنے وجود کو سمجھ، اپنی طاقت کو سمجھ، اپنی طاقت کو سمجھ کے پھر اس کے مطابق چل۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ نا ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ مطلب فلسفی لوگ، فلاسفر جو ہوتے ہیں، یا اس طرح کے مطلب جو روحانی پیشوا ہوتے ہیں، یا روح کی باتیں کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یا روحانی طاقت کی باتیں کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ایسے ہی مطلب ایک مفروضے انہوں نے قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس کو آپ کوئی بھی مفروضہ نہیں کہہ سکتے، یہ ایسے ہے جیسے مثال کے طور پر آپ نے جو چیز مطلب محسوس نہیں کی ہے، جو چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے، تو آپ یقین نہیں کر رہے۔ لیکن جب کوئی بھی انسان اپنا روحانی سفر شروع کرتا ہے اور اپنے روحانی سفر کے اندر اس کو کامیابیاں ملنا شروع ہوتی ہیں، اور وہ ایک زبردست مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کہ وہ منازل کو طے کرتا ہے، تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ یار میں تو دنیا کے اندر کیسے گھوم رہا تھا، میں نے تو اپنے آپ کو ضائع کیا ہوا تھا، میری تو بہت ہی کہہ لیجئے کہ میری تو بہت بری حالت تھی، میں نے تو اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع کر دیا ہے، اپنے آپ کو میں نے ویسٹ کیا ہے، میری تو حالت ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی، میری تو حالت بہت بری ہو گئی کہ میں مثال کے طور پر یوں کہہ لیجئے کہ جیسے اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھا ہو، یا اپنا نقصان کر بیٹھا ہو۔ تو یہ باتیں لگتی ایسے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایسے ہی جو کسی کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنی بات کو مکمل کیا جائے، یا ایسے لگتا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک ٹائم گزارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اس کو آپ کوئی بھی اس کو آپ نام دے سکتے ہو، لیکن خدا کی قسم اگر تم حقیقت کی طرف آ جاؤ اور اگر تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو تو ایک کمال حاصل کر سکتے ہو، اور باقاعدہ سے اگر تم اپنا روحانی سفر شروع کر دیتے ہو، اور مطلب جیسے مثال کے طور پر اب آپ کہتے ہیں جی کہ اس کے لیے کوئی ہنٹس تو ہوں گے، کوئی طریقہ کار تو ہوگا کہ کس طریقے سے اپنا یہ سفر شروع کیا جا سکتا ہے۔ تو بالکل شروع کیا جا سکتا ہے، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات جو مطلب اس کے پچھلے ولاگ کے اندر بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو حقیقت کی طرف آپ نہیں لے کے آتے، اگر آپ اپنے آپ کو حقیقت کی طرف نہیں لے کے آتے، اور آپ کا مثال کے طور پر یہ نظریہ ہو کہ
میں ایسے ہی بات کو بڑھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اور میں حقیقت کے اندر کوئی آپ کو ایسا ہنٹس نہیں دینا چاہتا یا کوئی ایسی بات نہیں سمجھانا چاہتا جو آپ کو فائدہ دے سکے۔ تو پھر آپ کی مرضی کی بات ہے، آپ جس طرح اس کے اندر لگے رہیں۔ نظارہ کیا کہنا چاہتا ہے اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ قدرت کیا چاہتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کس چیز کے اندر ہے؟ مالک لم یزل کیا چاہتا ہے؟ اور تم کس ڈگر پہ چل رہے ہو؟ کبھی غور کیا ان باتوں کے اوپر کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ تمہیں ایک بہت بڑا مقام پہلے سے دے چکا ہے، کہ جب اس نے کہا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، اور خطاب کس سے کر رہا ہے؟ ایک ایسی مخلوق سے خطاب کر رہا ہے جو گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور کہا ہم نے ملائکہ سے کہ میں زمین میں بنانے والا ہوں اپنا خلیفہ۔ وہ کہنے لگے یفسک الدماء، جو اس کے اندر فساد کرے گا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تجھی کو سراہتے ہیں، کیا تو ایسے کو خلیفہ کرے گا کہ جو اس میں فساد کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیز، اس بات پر غور کر کہ اگر تم مخلص ہو کر پروردگار کے قریب آتا ہے تو پھر پروردگار تیرے ساتھ کیا کرتا ہے، پھر وہ تجھے کیسی منزل عطا فرماتا ہے۔ اب انسان اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن ہر انسان تو اللہ کا خلیفہ نہیں ہے۔ کسی نے تو اس امانت کو سمجھا، اس کو گلے لگایا، اس کو کھولا۔ جیسے وہ میں نے اکثر بات کی ہے، پچھلے ولاگوں کے اندر بھی ایسی بات ہوئی کہ وہ میراں بھیک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گٹھڑی لال، جو کھولے ساہوکار جو نہ کھولے کنگال۔ تو یہ تو ایسی گٹھڑی ہے بھائی، جو اس کو کھولے گا تو وہی ساہوکار بنے گا، اور جو نہیں کھولے گا تو وہ تو کنگال ہی رہے گا، اس کی تو حالت ایسی ہی رہنے والی ہے۔ پھر وہ خلافت کی ان معاملات سے شناسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ روح سے جب ملاقات ہو جاتی ہے تو جو علم روح دیتی ہے وہ دنیا کی کوئی کتاب آپ کو وہ علم نہیں دے سکتی۔ تو اب اگر روحانیت کی طرف آئے گا تو روح سے ملاقات کرے گا، اور ایک پردہ سا ہوتا ہے، اور جب وہ پردہ ہٹ جاتا ہے تو پھر حالت ہی بندے کی بدل جاتی ہے، کیفیات ہی بدل جاتی ہے، سسٹم ہی بدل جاتا ہے، نظام ہی بدل جاتا ہے، ہر طرف بندہ ایک سکون محسوس کرتا ہے، ایک سرور کی محفل کے اندر وہ گم ہوتا ہے۔ اور جب آپ اس کی طرف آنا چاہیں، میں آپ کو مشورہ دوں گا، پریشانیوں کو گلے لگانے سے بہتر ہے، زندگی کے صدمات کو گلے لگانے سے بہتر ہے، زندگی کے دکھ جھیلنے سے بہتر ہے کہ اس مالک کی ذات کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے جب میں آپ کو ابتدائیہ بتاؤں گا، ہر ایک کے اندر یہ جستجو ہوتی ہے کہ یار یہ کیسے ہم شروع کر سکتے ہیں۔ کسی کو شکایت ہے کہ میں نے تو بہت نمازیں پڑھی ہیں بھائی،
میں نے تو بہت نوافل پڑھے ہیں، میں نے تو بہت روزے رکھے ہیں، میں نے تو بہت نیکیاں کی ہیں، لیکن میں منزل مقصود تک نہیں پہنچ پایا۔ طرح طرح کے انسان کے گلے ہوتے ہیں، طرح طرح کی انسان کو یہ خیالات آتے ہیں۔ میرے پوسٹ کارڈ ہیں، میری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، 1000 کے قریب لگ بھگ اس چینل کے اوپر ویڈیوز پڑی ہیں، جو کہ ہم نے مطلب قرب الہی کی طرف توجہ دلانے کے لیے، روحانیت کے اوپر ساری جو ہے نا، یہ اسپرچولیٹی کے اوپر ہی سارے کا سارا میرا یہ چینل ہے، شرافت القادری۔ یہ چینل آپ اکثر دیکھتے ہوں گے یا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو مزید ویڈیوز کو ریسرچ کیجئے، اس کے اندر دیکھیے، اور پھر بھی جس کو بہت تجسس ہو، بہت اس کو لگاؤ ہو گیا ہو، یا پہلی مرتبہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اور اس کا ذہن یہ بن رہا ہے کہ میں روحانی طاقت چاہتا ہوں اور روحانیت کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے میں ایک ہنٹس بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ ایکسرسائز شروع کرے، اور ایکسرسائز کے بعد پھر مراقبے کی طرف آئے، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرما دے گا۔ دیکھیں، روزانہ کی جو ایکسرسائز ہے، یہ پکی اس کے ساتھ فٹ ہونی چاہیے کہ لازمی طور پر ایکسرسائز کرے، پھر ایک خاص وقت نکالے جس کے لیے وہ صرف اس کا ہو کر بیٹھ جائے، جس پاور کی میں بات کر رہا ہوں، جس نے پوری کائنات کی تخلیق کی ہے، جس کے ایک کن سے یہ سب کچھ ظاہر ہو گیا، اس طاقت، اس پاور، اس انرجی، اس ذات کی طرف متوجہ ہونے کے لیے کچھ ٹائم نکالے۔ ایسے تھوڑی خدا ملتا ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بادشاہ تھے اور ریشم کی آغوش میں لیٹے لیٹے تسبیح پڑھ رہے تھے، تو محل کے اوپر سے آواز آتی ہے کہ کوئی چل رہا ہے، تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پوچھنے لگے کہ کون ہے بھائی چھت کے اوپر؟ تو واپسی جواب ملتا ہے کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے اور میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ جب یہ بات آپ کو سنائی دیتی ہے تو آپ بڑے تجسس سے حیران کن اور ایک اگلی بات کرنے والے کا مذاق سمجھ کر آپ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے بندے، کبھی بادشاہ کے محل پر بھی اونٹ کو ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، اگر بادشاہ کے محل پر اونٹ نہیں ڈھونڈا جا سکتا تو پھر ریشم کی آغوش میں خدا بھی نہیں ملتا۔ وہ اللہ کا ایک فرشتہ تھا جس کے ذریعے سے ابراہیم بن ادہم کو جو ہے مطلب اشارہ دیا گیا، اور پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بادشاہی چھوڑ دی اور ایک ایسے درویش بنے کہ ایک گدڑی ہوتی تھی آپ کے پاس، اور دریا کے کنارے بیٹھے اس کو سلائی کرتے رہتے تھے، اور وہ حکومت آپ اپنے ماموں کو دے کر آئے تو آپ کا ماموں ایک دن قریب سے گزرا اور گھوڑے سے بھی نیچے نہیں اترا، تو کہنے لگا کہ تمہیں وہ آپ ایک لقمہ خود کھاتے تھے اور ایک لقمہ پاس بیٹھے کتے کو کھلا رہے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، ایک کتے کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے شرم ہی تو آ گئی ہے کہ اس کتے کو بھی کھلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ واپس چلو، میرے ساتھ آؤ اور بادشاہی سنبھالو۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے تمہیں کیا معلوم کہ میرے پروردگار نے مجھے کیسی بادشاہی عطا فرمائی ہے؟ تو پھر انہوں نے اپنی سوئی جو ہے وہ دریا کے اندر ڈال دی اور مچھلیوں کو حکم دیا کہ جو ہے نا میری سوئی مجھے واپس کرو، تو پھر وہ سونے کی سوئیاں اور چاندی کی سوئیاں لے کر مچھلیاں آئیں، لیکن آپ نے فرمایا مجھے میری سوئی چاہیے، تو پھر وہ آپ کی ہی سوئی ایک مچھلی اٹھا کر لائی اور آپ کو پیش کی، آپ نے وہ سوئی وصول کی اور اپنے ماموں سے کہا کہ دیکھو اللہ نے مجھے کیسی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔